الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخر۔ عزیز طلبہ اور محترم اساتذہ کرام، میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں پنجاب کالج شیخ اپرا کے ذہین طلباء سے خطاب کر رہا ہوں، اور موضوع بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسلامک یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر مرحوم، نام مجھے بھول رہا ان کا، وہ ایک دفعہ قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں تشریف لائے، سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ قائد اعظم میڈیکل کالج میں تشریف لائے سیرت النبی پر خطاب کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جہاں بھی مجھے بلایا گیا ہے یا موقع ملا ہے کسی موضوع پر خطاب کرنے کا، تو میں نے ہمیشہ اس موضوع کا حق ادا کیا ہے سوائے سیرت النبی کے۔ کہ سیرت النبی کا بیان کرتے ہوئے ہمیشہ محسوس ہوا کہ میں حق ادا نہیں کر سکا، بلکہ اس سے بڑھ کر سیرت النبی کا بیان کرنے سے پہلے مجھے موضوع کا انتخاب کرنے میں دقت ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں، تو آج کی محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کون سا پہلو بیان کروں؟ تو میں نے سورہ فتح کی آخری آیت کے پہلے جملے کا انتخاب کیا ہے، جو ہماری کلمے کا جز بھی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا خاص بیان کرنے والی بات ہے، یہ ہمارے کلمے کا جز ہے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ بھی، اسے آپ کہیں گے کلمہ سناؤ تو وہ سنائے گا، خواہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، لیکن کچھ آندھیاں ہیں جو 1400 سال سے چل رہی ہیں، وقتاً فوقتاً کبھی ادھر سے آندھی آتی ہے، کبھی ادھر سے جھکڑ آتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام میں سے نکال دیا جائے۔ آپ عجیب سب سمجھیں گے، علامہ اقبال پچھلی صدی کے آغاز میں یورپ گئے، اور وہاں جو وہ آبزرو کر کے آئے تو وہ ان کی مختلف نظموں میں، مختلف اشعار میں آیا۔ مثلا ان کی ایک نظم ہے ارمغان حجاز میں، ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ اس کا ایک شعر ہے کہ یہ فاقہ کش، یعنی ابلیس اپنے کارندوں سے کہہ رہا ہے، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یعنی یہ مسلمان ہے بھوکا ننگا لیکن پھر بھی موت سے نہیں ڈرتا۔ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم نے اس مسلمانوں پر غلبہ پانا ہے تو اس کے لیے تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دو۔ یہ جو وقتاً فوقتاً اٹیمپٹس ہوتے ہیں، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، کبھی قرآن مجید کو جلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور جلا بھی دیا جاتا ہے، مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کو ٹیسٹ کرنا کہ ان کے دلوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکلی ہے کہ نہیں نکلی۔ لیکن بڑا عجیب معاملہ ہے، کوئی شخص اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے اس کو کھڑے ہو کر گالیاں دے، اس کا انکار کرے، تو مسلمان کو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کھول کر تو دیکھے اور پھر خیر برائے اپنی کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ آج بھی اس گئے گزرے دور میں
مسلمان کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح بھری ہوئی ہے کہ ایک مسلمان اپنے باپ کے خلاف بات سن سکتا ہے، ماں کی گالی بھی سن لیتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی مسلمان الحمدللہ آج بھی کوئی ایک لفظ سننے کو تیار نہیں۔ فیصل آباد میں اقبالیات کے پروفیسر ہیں، ظاہر ہے ان کا اقبال کا بہت مطالعہ ہے، پروفیسر ڈاکٹر آصف اعوان صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی گستاخیاں کرتے ہیں۔ ان کا فارسی کا ایک شعر ہے، جذبہ بکمند آور اے ہمت مردانہ، کہ اے مسلمان تو کمند مار اللہ پر اور اللہ کو شکار کر کے لیا، یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت حاصل کر لو، لیکن انداز کیا ہے، بڑا تیکھا انداز ہے کہ جذبہ بکمند آور۔ اور ان کے وہ اشعار بال جبریل کے آپ نے شاید سنے ہوں گے، اب تو بڑی مہارت کے ساتھ علامہ اقبال کو بھی اپنے کورس میں سے نکال دیا ہے ہم نے، لیکن بہرحال علامہ اقبال کا معاملہ کیا ہے، پروفیسر اعوان صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے بڑی گستاخانہ انداز میں بولتے ہیں کہ آخر میں جب میرا حساب پیش ہو تم بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علامہ اقبال بہت زیادہ مؤدب ہے۔ وہ سناتے ہیں کہ بہت بڑے عالم دین علامہ اقبال سے ملنے کے لیے آئے، تو وہ دوست تھے ان کے، تو انہوں نے علامہ اقبال سے تقاضا کیا یار کوئی نعتیہ شعر ہی سنا، تو علامہ اقبال ناراض ہو گئے، وضو ہے تمہارا کہ مجھ سے تم نعت سننا چاہتے ہو، پاک بھی ہوگے نہیں؟ یہ علامہ اقبال کی ان کے ساتھ محبت تھی۔ یعنی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاید عوام الناس کا معاملہ ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ علامہ اقبال سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہوگا، جنہوں نے یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھا بھی پڑھایا بھی، اور اس کی تو شاید کوئی اور مثال نہ ہو کہ ان کے استاد پروفیسر نکلسن، انہوں نے علامہ اقبال کی کتاب رموز بے خودی اسرار خودی کی شرح لکھی انگریزی میں، تشریح لکھی انگریزی میں، اور علامہ اقبال سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کا فارورڈ لکھ دیں، پیش لفظ آپ لکھ دیں۔ استاد شاگرد سے کہتا ہے وہ شخص جو ہے اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے۔ ہمارے کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال آپ نے سن رکھا ہوگا، اس کا جواب بھی سن رکھا ہوگا کہ اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرو، اس کا جواب کیا ہے جی؟ کہ اسلام دین توحید ہے۔ یہ تو ہمارے کلمے کا آدھا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے نا، یہ ہمارا آدھا کلمہ ہے، پورا کلمہ نہیں ہے۔ ہمارا کلمہ پورا نہیں ہوتا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم واضح الفاظ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مان لیں اور ان کی لائی ہوئی ہر بات کو حرف آخر نہ سمجھ لیں، ان کی ختم نبوت کو بھی نہ مانے، تب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ سارے چکر کیوں چل رہے ہیں؟ یعنی کسی طریقے سے اسلام کا وجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا جائے۔ میرا نواسا پریپ میں پڑھتا تھا اور اگلی صبح اس کا زبانی امتحان تھا دینیات کا، اور اس کی نانی میری بیوی اس کو تیاری کرا رہی تھی وائوے کی۔ میں باتھ روم سے وضو کر کے مسجد میں جانے کے لیے نکلا تو اچانک میرے کان میں چلتے چلتے پڑ گیا، سوال تھا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور اس کا جواب تھا اللہ کو ایک ماننا۔ تو میں اس وقت تو سیدھا مسجد میں گیا، راستے میں سوچتا گیا کہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ یعنی چھوٹے بچوں کو، مسلمان بچوں کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ اسلام اللہ کو ایک ماننا ہے، اور ہمارے عقیدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ ذکر نہیں۔ بچوں میں آپ سے پوچھتا ہوں
آپ سب مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. کیا آپ کو ایسا اسلام قابل قبول ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہو؟ ناٹ ایٹ آل. ہمارے دین کی، اسلام کی شان، آن، اس دین کا مان، اس کا تاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اسلام گنجا ہو جاتا ہے، بے تاج ہو جاتا ہے، بے آبرو ہو جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جو ہے یہ دین کا لازمی جزو ہے. کئی طریقوں سے حملے ہو رہے ہیں. یہ بات ہے غالباً 2003 یا 2004 کی. تو لندن میں ایک دوست، ان کے ہاں میرا درس قرآن ہو رہا تھا، تو وہاں ایک اور دوست ان کے آگے، میرے بھی اچھے جاننے والے تھے، بڑی عزت کرتے تھے میری. تو میرا درس ختم ہوا، تو درس ختم ہوتے ہی انہوں نے ایک سوال داغ دیا مجھے. سوال کیا نہیں، ایبرپٹلی سوال کر دیا، اس لیے میں کہتا ہوں سوال داغ دیا انہوں نے. سوال کیا پوچھا انہوں نے؟ مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ساڈے مولوی یہودیاں تے عیسائیاں نو کافر کیوں کہنے؟ قرآن شریف تو انہوں اہل کتاب کہندا. ایک دفعہ تو میں ہل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کر دی، میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. میرا ذہن منتقل ہو گیا قرآن مجید کی سورہ بینہ کی طرف. اس سورت میں 2 دفعہ آیا ہے. پہلے تو آغاز میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ ممکن نہیں تھا کہ کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے، ان کو کاٹ پھینکا جاتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بینہ بھیج دیتا. اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کا کوئی پیغمبر جو پاکیزہ صحیفے تلاوت کرتے ہوئے آئے. اور پھر 2-3 آیتوں کے بعد ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یقیناً کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہو خواہ مشرکوں میں سے. تو میں نے ان سے کہا خان صاحب مولوی نہیں کہندا کافر انہوں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں خود کہہ رہے ہیں کہ کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہو خواہ مشرکوں میں سے. اچھا یہ چکر کیا ہے، اس کو سمجھ لیں. ماشاءاللہ آپ انٹرمیڈیٹ کے طالب علم میں بات کو سمجھ سکتے ہیں. یہ ایک بڑی کلیور موو ہے کہ اصل تو ایمان باللہ ہے، اور یہودی اور عیسائی اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، جنت و دوزخ کو بھی مانتے ہیں، پیغمبروں کو مانتے ہیں، رسول نبیوں کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی کسر ہے نا صرف، لیکن وہ چھوٹی کسر نہیں ہے، وہ بڑی کسر ہے. جبکہ اسلام کی شرط لازم کیا ہے؟ کوئی شخص جتنا مرضی موحد ہو، کوئی شخص جتنا مرضی توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو، آخرت پر کامل یقین رکھتا ہو، بہت نیک ہو، پاک باز ہو، لین دین کا کھرا ہو، خوش اخلاق ہو، جب تک وہ واضح الفاظ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا، وہ مومن نہیں کہلا سکتا. جب آپ دل میں سوال پیدا ہوگا کہ پھر یہ فائدہ کس کو ہوگا؟ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ سب کی جیب میں موبائل فون ہے، اینڈرائڈ. اچھا ذرا اس میں آپ ٹائپ کر کے دیکھیں انٹرنیٹ پہ جا کے جوئش ڈاکٹرنس، یہودیوں کے عقائد. آپ حیران ہوں گے پڑھ کر کہ یہودی اللہ کو اسی طرح مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، بعث بعد الموت کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر کو مانتے ہیں. ایسے پر لگے گا آپ کو ایمان مفصل آپ پڑھ رہے ہیں، پھر کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ کوئی شخص ان سب چیزوں کو مانتا ہو، لیکن ایک اہم بات وہ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا. جب تک وہ یہ نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. ہندوستان پر 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی، جن میں کوئی تقریباً 400 سال کا ایرا وہ ہے، 300 یا 400 سال کا، جس میں مغلوں نے حکومت کی ہے. بابر پہلا بادشاہ تھا، پھر اس کا بیٹا ہمایوں تھا، پھر اکبر تھا، جلال الدین محمد اکبر. یہ بڑی ینگ ایج میں بادشاہ بن گیا، اور اس کے اکثر مشیر ہندو تھے. انہوں نے اس کو باور کرایا کہ بادشاہ سلامت،
آپ مسلمان ہیں اور آپ کی اکثریت ریا کی ہندو ہے، تو یہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، لہذا آپ کوئی اپنا ایسا جسچر لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو۔ تو درباری علماء ہر دور میں ہوا کرتے ہیں، تو اس وقت کے جو درباری علماء تھے، ابو الفضل اور فیضی بہت بڑے عالم تھے، ایسی تفسیر لکھ سکتے تھے جس میں کوئی لفظ ایسا نہ ہے جس میں نکتہ ہو، اتنا علم تھا۔ تو انہوں نے بادشاہ سلامت کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے ایک دین تیار کیا، اس کا نام رکھا دین الہی۔ دین اللہ نہیں تھا، وہ دین الہی، میرے خدا کا دین۔ مسلمان سمجھے یہ میرا دین ہے، ہندو سمجھے میرا دین ہے، سکھ سمجھے میرا دین ہے، پارسی سمجھے میرا دین ہے۔ اب وہ کیسے ہوگا کہ جس میں صرف اخلاقیات کا، سچ بولا کرو، دھوکہ نہ دیا کرو، ظلم نہ کیا کرو اور پاک باز رہا کرو، یعنی نیکی کی باتیں ہوں گی، لیکن اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ یہ تھا دین الہی۔ تو حضرت مجدد العرصانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کھڑا کیا، اور کیا خوب خراج تحسین پیش کیا ہے علامہ اقبال نے ان کو۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ تو مسلمان ملت کا، مسلمان امت کا اصل سرمایہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اور اسی رواداری میں، اس دین الہی میں یہ چیز پروموٹ کی گئی کہ اگر آپ کے پڑوسی کو آپ کا گوشت کھانا پسند نہیں ہے تو گوشت نہ کھاؤ، کون سا گوشت کھانا فرض ہے۔ حضرت مجدد نے اپنے مکتوبات میں زور دیا اس بات پر کہ مسلمان کو گوشت ضرور کھانا چاہیے تاکہ اس کی آئیڈینٹی، اس کا تشخص نمایاں ہو کہ وہ مسلمان ہے۔ کیا ہوگا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اگر غیر مسلموں کو برا لگتا ہے تو بس توحید کی بات کرو، اخلاقیات کی بات کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا کرو تاکہ تمہارا پڑوسی، تمہارا دوست، تمہارا کلاس فیلو آفینڈ نہ ہو۔ نہیں، ہمارے دین کا کوئی وجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے بغیر نہیں ہے۔ ہمیں اپنا اخلاق درست کرنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق ہمارا بھی ہونا چاہیے، لیکن کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نکال دیں اپنی محفلوں میں سے؟ آپ نے دیکھا نا کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہم پروموٹ کی گئی اور نعت کو نکالا گیا، حالانکہ جب سے ہندوستان میں اسلام آیا تھا تو مسلمانوں کی محفل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ظاہر کرنے کے لیے تلاوت قرآن مجید ہوتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے مسلمانوں کی محفل میں نعت رسول مقبول ہوتی تھی۔ ہرگز نکالنا نہیں چاہیے اس کو، کوئی پسند کرے ناپسند کرے، ہماری محفل قرآن مجید کی تلاوت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہونی چاہیے، یہ بات پلے باندھ لیں۔ تو کیا کیا؟ ہم پروموٹ کی انہوں نے۔ اچھا، اور حمد کیا پروموٹ کی؟ جو سب سے زیادہ حمد پروموٹ کی گئی جنرل صاحب کے دور میں، وہ کون سی تھی؟ نہ میرا خدا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، یہ جدا جدا جو ہے راستے، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ وہ معاملہ کون سا ہے؟ وہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد میں چھپا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تانے کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ وہ جو جن باتوں سے ہمارے راستے جدا ہو جاتے ہیں، ہم ان باتوں کا تذکرہ چھوڑ دیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے عزیزوں، ہماری محفل کی رونق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہماری محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے، بلا شبہ شرکیہ جو بھی اشعار ہیں وہ نہ ہوں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد، آپ کی تعریف، کم سے کم اس بات کا اقرار کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ ہمارے پیشوا اور ہمارے رہنما ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے، یہ تذکرہ ضرور ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت تو کی،
لیکن نہ مسلمان حکمرانوں نے اور نہ مسلمان علماء نے دین کی کوئی تبلیغ کی. انفارچونیٹلی ہم آج جو مسلمان ہیں ہم کون ہیں؟ ہم ہندوؤں کی اولاد ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود، لب پر سلام و درود. میں نے اپنے دادا جی مرحوم سے ایک دفعہ پوچھا کہ جی وہ کون سے بزرگ تھے کہ جن کے ہاتھ پر ہمارے بڑے ایمان لائے تھے؟ انہوں نے کہا ادھر کوئی تونسا شریف کی طرف سے. ابھی میں پڑھتا تھا اسکول میں یا کالج میں ایف ایس سی میں. اب میں سوچتا ہوں کہ میں ان سے تفصیل کے ساتھ پوچھتا اور میں اس مٹی کو بھی چوم کے آتا جس کی وجہ سے آج میں مسلمان ہوں. تو یہ صوفیہ نے کام کیا. وقت نہیں ہے کہ تھوڑی سی آپ کو مثال دے کر بتاتا کہ وہ کیسے کام کیا. انہوں نے خدمت کا کوئی کام شروع کر دیا کہ کسی دریا کے قریب ایک جھونپڑی بنا لی چادر تان کر، اور ایک گھڑا لے لیا، ایک پیالہ لے لیا، اور اس کے پاس جو شاہراہ گزرتی ہے اس پر بیٹھ گئے اپنی جھونپڑی لگا کر، اور جو گزر رہا ہے اس کو پانی پیش کیا ٹھنڈا گھڑے کا. ایئر کنڈیشن کار میں تو کوئی نہیں گزرنا تھا، پانی پیا. اب اتنا بھی شرم تو کوئی نہیں ہوتا کہ آخری کونٹ بھی اور چل پڑے. وہ 2 منٹ بیٹھ گیا، تعارف حاصل کیا، اور چپ کے اس کو اسلام کا تعارف کروا دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انجیکشن لگا دیا، اور ہمارے بڑے مسلمان ہو گئے الحمدللہ. اچھا، جب اب دیکھیے نا کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی انڈین سب کانٹیننٹ میں. 25 کروڑ مسلمان میں پاکستان میں ہیں، 22 کروڑ بنگلہ دیش میں ہیں، اور کوئی 25-23 کروڑ جو ہے وہ مسلمان ہندوستان میں ہے. اب کہاں سے آئے تھے یہ سارے؟ یہ ہندو ہی کنورٹ ہوئے تھے نا. تو ایک سٹیج پر ہندو بڑوں کو اندیشہ ہوا کہ یہ سارے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا مذہب ہی ختم ہو جائے. تو وہ سر جوڑ کر بیٹھے. وجہ کیا ہے؟ سمجھ ان کی یہ آیا کہ یہ جو ہم نان سینس حرکت کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ہم انہی کے سامنے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بڑی نان سینس حرکت ہے، اس لیے لوگ چھوڑ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا توحیدی ورژن نکالا، اور وہ سکھ مذہب ہے. یاد رکھیے گا، سکھ مذہب جو ہے یہ توحیدی مذہب ہے. بابا گرو نانک موحد تھا. ان کی گرنتھ صاحب پڑھیں، اس کے جو پہلے 4-5 جملے ہیں وہ بالکل سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے. اللہ اکلا ہے، وہ بڑا ہے، نہ کوئی دا پتر ہے، نہ وہ کوئی دھی ہے، وہ دا کوئی برابری کرنے والا نہیں. تو توحید ہے، لیکن کمی کیا ہے؟ تو کیا وہ اگر سکھ جو ہیں وہ موحد ہیں، بابا گرو نانک موحد تھا، تو کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ تو کیا سکھ مسلمان ہیں؟ ہرگز نہیں. مسلمان ہونے کی شرط ایک ہی ہے کہ جب تک کوئی شخص واضح الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا، جتنا مرضی موحد ہو. تو یہ کوششیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو کتابوں میں سے نکالنا، یہاں تک کہ علامہ اقبال جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اسی نظم کے اندر خود علامہ اقبال نے پیشین گوئی کی ہے کہ یہ مجھے بھی نکالیں گے اس سلیبس میں سے. اسی شعر کا نظم کا ایک شعر ہے کہ یہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز. نفس کہتے ہیں نا سیلف کو، نفس کہتے ہیں سانس کو. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، روح ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. نکال دیا کہ نہیں نکال دیا؟ یعنی آپ کے سلیبس میں آج سے 15-20 سال پہلے علامہ اقبال کی نظمیں ہوا کرتی تھی اردو کے سلیبس میں، اب آپ کے کورس میں تو نہیں ہے، نکالا گیا ہے. اور ان کا جرم کیا ہے؟ علامہ اقبال کا جرم یہی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا جزء قرار دیتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ابھارتے ہیں. تو مختصراً بڑا مختصر وقت تھا تو میں نے انتخاب کیا کہ میں آج آپ کے ساتھ یہی بات شیئر کروں کہ ہمارے دین کی اصل بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اور یہ ہمارے کلمے کے جو 2 جز ہیں، کیا ضرورت ہے اختصار کرنے کی؟ لیکن اگر کوئی قیامت آنی پڑی ہے کہ آپ نے اختصار کرنا ہے تو کلمے کا اختصار محمد رسول اللہ ہے، لا الہ الا اللہ نہیں. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ انکلوسیو نہیں ہے، جبکہ محمد رسول اللہ میں لا الہ الا اللہ انکلوسیو ہے. کہ ایمان کی تعریف ہماری کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں یوں ہے کہ الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا مان لینے کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اور آپ جو تعلیمات لے کر آئے ان میں سر فہرست کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو محمد رسول اللہ میں تو لا الہ الا اللہ شامل ہے، لیکن لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ شامل نہیں ہے. یہودی
اور سکھ اور اسی طرح اور کمیونٹیز کھڑی کی جائیں گی، ان کو مسلمان ثابت کیا جائے گا، جبکہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری کو نبھانا ہے، ہم نے اپنا منہ دکھانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن۔ کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم نے اگر یہاں پر ڈس اون کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہم قیامت کے دن انہیں منہ نہیں دکھا سکیں گے۔ ان کی شفاعت کیسے حاصل ہوگی؟ ہم تو محتاج ہیں ان کی شفاعت کے، ہم تو منتظر ہیں ان کی شفاعت کے۔ تو قصہ مختصر، آج کا سبق یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، اور سب کے لیے دعا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان بنا، یا اللہ ہمیں اس کلمے پر موت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جا۔ تو نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں میں پیدا کیا ہے، ایک احسان ہم پر اور فرما کہ ہمیں اسی کلمے پر موت دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ۔